السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ نمبر 2 ہم غزوہ بدر کا پڑھ رہے ہیں۔ اس پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ الہی میں مناجات۔ یہ عجیب منظر تھا۔ اتنی بڑی دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند نوجوانوں پر منحصر تھی۔ صحیحین میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے، خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر دے۔ محبیت اور بے خودی کے عالم میں چادر کندھے پر سے گر پڑتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ کبھی سجدے میں گر جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدایا اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو نہ پوجا جائے گا، تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اس بے قراری پر بندگان خاص کو رکت آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور خدا اپنا وعدہ وفا کرے گا۔ آخر روحانی تسکین کے ساتھ سیہزم الجمع ویولون الدبر سورۃ القمر، فوج کو شکست دی جائے گی اور وہ پشت پھیر دیں گے۔ پڑھتے ہوئے لب مبارک فتح کی پیشن گوئی سے آشنا ہوئے۔ قریش کی فوجیں اب بالکل قریب آ گئیں، تاہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیش قدمی سے روکا اور فرمایا کہ جب دشمن پاس آ جائیں تو تیر سے روکو۔ یہ معرکہ اثار و جان نثاری کا سب سے بڑا حیرت انگیز منظر تھا۔ دونوں فوجیں سامنے آئیں تو لوگوں کو نظر آیا کہ خود ان کے جگر کے ٹکڑے تلوار کے سامنے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان جنگ میں بڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوار کھینچ کر نکلے۔ عتبہ میدان میں آیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو کہ عتبہ کے بیٹے تھے اس کے مقابلے کو آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار ماموں کے خون سے رنگین تھی۔ آگے لڑائی کا آغاز یوں ہوا ہے کہ سب سے پہلے عامر حضرمی جس کو بھائی کے خون کا دعویٰ تھا آگے بڑھا۔ یہ پہلے میں حضرمی کے قتل کا واقعہ آپ پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکی ہوں۔ مہجع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام اس کے مقابلے کو نکلا اور مارا گیا، یعنی شہید کر دیا گئے۔ عتبہ جو سردار لشکر تھا، ابو جہل کے طعنے سے برہم تھا، سب سے پہلے وہی بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا اور مبارز طلبی کی۔ عرب میں دستور تھا کہ نامور لوگ کوئی امتیازی نشان لگا کر میدان جنگ میں جاتے تھے۔ عتبہ کے سینے پر شتر مرغ کے پر تھے۔ حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ بن رواحہ مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے نام پوچھا اور جب یہ معلوم ہوا کہ انصار ہیں تو عتبہ نے کہا، ہم کو تم سے عرض نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب کر کے پکارا کہ محمد یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں۔ کتب احادیث میں جو الفاظ ہیں مختلف ہیں۔ ابو داؤد کتاب الجہاد میں ہے کہ عتبہ نے کہا کہ ہم کو اپنے برادران عمزاد سے غرض ہے، تم سے کام نہیں ہے۔ محدثین نے اس کا مطلب یہ قرار دیا ہے کہ اس سے انصار کی توہین منظور نہ تھی، بلکہ یہ عرض تھی کہ انتقام خون کا مطالبہ قریش سے ہے، انصار سے نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ مکہ والے انصار کو اپنا ہمسر، اپنا برابر نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح روایتوں میں مذکور ہے کہ جب ابو جہل انصار کے ہاتھ سے مارا گیا تو مرتے وقت اس نے کہا، کاش مجھ کو فلاحوں یعنی کاشتکاروں کے سوا کسی اور نے مارا ہوتا۔ انصار کھیتی باڑی کا پیشہ کرتے تھے جو قریش کے نزدیک کو معیوب تھا۔ پھر اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، یعنی عتبہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف خطاب کر کے پکارا کہ محمد یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انصار ہٹ آئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ میدان میں آئے۔ چونکہ یہ لوگ خود پہنے ہوئے تھے جس سے چہرے چھپ گئے تھے۔ عتبہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سب نے نام نسب بتائے۔ عتبہ نے کہا، ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے اور ولید حضرت علی سے مقابل ہوا اور دونوں مارے گئے۔
لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا۔ حضرت علی نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لائے۔ حضرت عبیدہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، کیا میں دولت شہادت سے محروم رہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، تم نے شہادت پائی۔ حضرت عبیدہ نے کہا، آج ابو طالب زندہ ہوتے تو تسلیم کرتے کہ ان کے شعر کا مستحق میں ہوں، کہ ہم محمد کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ان کے گرد لڑ کر مر جائیں گے اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بھلا نہ دیے جائیں۔ یعنی اس میں عتبہ، ولید اور شیبہ تینوں مارے گئے۔ سعید بن العاص کا بیٹا کافر یعنی عبیدہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا سب سے نکلا اور پکارا کہ میں ابو قریش ہوں۔ حضرت زبیر اس کے مقابلے کو نکلے اور چونکہ صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں، تاک کر آنکھ میں برچھی ماری، وہ زمین پر آ گرا اور مر گیا۔ برچھی اس طرح پیوست ہو گئی تھی کہ حضرت زبیر نے اس کی لاش پر پاؤں اڑا کر کھینچا تو بڑی مشکل سے نکلی، لیکن دونوں سرے خم ہو گئے تھے۔ یہ برچھی یادگار رہی، یعنی حضرت زبیر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ لی، پھر چاروں خلفاء کے پاس منتقل ہوتی رہی، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آئی۔ حضرت زبیر نے اس معرکے میں کئی کاڑی ضرب زخم کھائے تھے۔ شانے پر جو زخم تھا اتنا گہرا تھا کہ اچھے ہو جانے پر اس میں انگلی چلی جاتی تھی۔ چنانچہ ان کے بیٹے حضرت عروہ بن زبیر بچپن میں ان زخموں سے کھیلا کرتے تھے، جس تلوار سے لڑتے تھے وہ لڑتے لڑتے گر گئی تھی۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے تو عبد الملک نے عروہ سے کہا، تم زبیر کی تلوار پہچان لو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ عبد الملک نے پوچھا، کیوں کر؟ بولے کہ بدر کے معرکے میں اس میں دندانے پڑ گئے تھے۔ عبد الملک نے تصدیق کی اور یہ مصرعہ پڑھا، بہن فلول من قراع کتائب۔ عبد الملک نے تلوار عروہ کو دے دی۔ انہوں نے اس کی قیمت ان کو آئی تو تقریباً 3000 ٹھہرائی، ٹھیک ہے، تقریباً 3000 کے بدلے میں لی۔ اس کے قبضے پر چاندی کا کام کیا ہوا تھا۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ مشرکین اپنے بل بوتے پر لڑ رہے تھے، لیکن ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسجدہ صرف خدا کے قوت کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے۔ ابو جہل کا قتل۔ آگے ابو جہل کی شرارت اور دشمنی اسلام کا عام چرچا تھا۔ اس بنا پر انصار میں سے حضرت معاوض اور معاذ دو بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ یہ شقی، یہ بدبخت جہاں نظر آ جائے گا یا اس کو مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ میں صف میں تھا کہ دفعتاً مجھ کو دائیں بائیں دو نوجوان نظر آئے۔ ایک نے مجھ سے کان میں پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے پوچھا کہ برادر زادہ ابو جہل کو پوچھ کر کیا کرے گا؟ بولا کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے، خدا سے عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا اسے قتل کر دوں گا یا خود لڑ کر شہید ہو جاؤں گا۔ میں نے جواب نہ ابھی دیا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ کو کانوں میں یہی باتیں کہیں۔ میں نے دونوں کو اشارے سے بتایا کہ ابو جہل وہ ہے۔ بتانا تھا کہ دونوں باز کی طرح جھپٹے اور ابو جہل خاک پر تھا۔ دونوں جوان حضرت عفرہ کے بیٹے تھے، اور بعض روایتوں میں معاذ بن عمر اور معاذ بن عفرہ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ معاذ اور معاوض ابو جہل کے بیٹے۔ اکرمہ نے عقب سے آ کر حضرت معاذ کے بائیں شانے پر تلوار ماری، جس سے بازو کٹ گیا لیکن تسمہ باقی رہا۔ حضرت معاذ نے اکرمہ کا تعاقب کیا، وہ بچ کر نکل گیا۔ حضرت معاذ اسی حالت میں لڑ رہے تھے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے سے زخمت ہوتی تھی۔ ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ تسمہ بھی الگ ہو گیا اور اب وہ آزادی کے ساتھ لڑ سکتے تھے۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر حضرت معاذ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا بازو اٹھا کر لائے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جوڑ دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کفار کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو خوشی سے نہیں بلکہ قریش کے جبر سے آئے ہیں۔ ان لوگوں کے نام بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے تھے۔ ان میں ہی ابو البختری بھی تھا۔
معزر کی نظر جو انصار کے خلیف تھے ابو البختری پر پڑی۔ معزر نے کہا چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے قتل سے منع کیا ہے اس لیے تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک رفیق بھی تھا۔ ابو البختری نے کہا اس کو بھی؟ معزر نے کہا نہیں۔ ابو البختری نے کہا تو میں خاتونان عرب کا یہ طعنہ نہیں سن سکتا کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے رفیق کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر ابو البختری یہ رج پڑتا ہوا معزر پر حملہ آور ہوا اور مارا گیا۔ شریف زادہ اپنے رفیق کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ مر نہ جائے یا وہ اپنا راستہ نہ دیکھ لے۔ عتبہ اور ابو جہل کے مارے جانے سے قریش کا پائے ثبات اکھڑ گیا اور فوج میں بے دلی چھا گئی۔ امیہ بن خلف کا قتل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید دشمن امیہ بن خلف بھی جنگ بدر میں شریک تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس سے کسی زمانے میں عہد کیا تھا کہ وہ مدینہ میں آئے گا تو یہ اس کی جان کے ضامن ہوں گے۔ بدر میں اس دشمن خدا سے انتقام لینے کا خوب موقع تھا، لیکن چونکہ عہد کی پابندی اسلام کا شعار ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چاہا کہ وہ بچ کر نکل جائے۔ اس کو لے کر ایک پہاڑ پر چلے گئے۔ اتفاق یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، انصار کو خبر کر دی۔ دفعتاً لوگ ٹوٹ پڑے، انہوں نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن اس پر بھی قناعت نہ کی اور امیہ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے امیہ سے کہا تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ یہ لیٹ گیا تو وہ اس پر چھا گئے کہ لوگ اس کو مارنے نہ پائیں، لیکن لوگوں نے ان کی ٹانگوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کر اس کو قتل کر ڈالا، یعنی امیہ بن خلف کو قتل کر ڈالا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بھی ایک ٹانگ زخمی ہوئی اور زخم کا نشان مدتوں تک قائم رہا۔ اور یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ ابو جہل اور عتبہ وغیرہ کے قتل کے بعد قریش نے سپر ڈال دی اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، عقیل، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی نوفل، اسود بن عامر، عبداللہ بن زمعہ اور بہت سے بڑے بڑے معزز لوگ گرفتار ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص جا کر خبر لائے ابو جہل کا کیا انجام ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جا کر لاشوں میں دیکھا تو زخمی پڑا ہوا دم توڑ رہا تھا۔ بولے تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا ایک شخص کو اس کی قوم نے قتل کر دیا تو یہ فخر کی کیا بات ہے؟ ابو جہل نے ایک دفعہ ان کو تھپڑ مارا تھا، انہوں نے اس کے انتقام میں اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ ابو جہل نے کہا او بکری چرانے والے، دیکھ تو کہاں پاؤں رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا سر کاٹ لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ مسلمانوں کی فتح اور اس کے اسباب۔ مغربی مورخین کو جن کے نزدیک عالم اسباب میں جو کچھ ہے صرف اسباب ظاہری کے نتائج ہیں۔ حیرت ہے کہ 300 پیدل آدمیوں نے 1000 جن میں 100 سواروں کا رسالہ تھا پر کیونکہ فتح پائی، لیکن تائید آسمانی نے بارہا ایسے حیرت انگیز مناظر دکھائے ہیں۔ تاہم اس واقعے میں ظاہر بینیوں کے اطمینان کے سامان بھی موجود ہیں۔ اول تو قریش میں باہم اتفاق نہ تھا۔ عتبہ سردار لشکر لڑنے پر راضی نہ تھا۔ ظاہرہ کے لوگ بدر تک آ کر واپس چلے گئے تھے۔ پانی برسنے سے موقع جنگ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ قریش جہاں صف آرا تھے وہاں کیچڑ اور دلدل کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا۔ قریش مرعوب ہو کر اسلامی فوج کا تخمینہ غلط کر رہے تھے، یعنی اپنی تعداد سے دوگنا دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے یرونہم مثلیہم رأی العین، آل عمران، وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے آپ سے دوگنا دیکھ رہے تھے۔ کفار کی فوج میں کوئی ترتیب اور صف بندی نہ تھی، بخلاف اس کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دست مبارک میں تیر لے کر نہایت ترتیب سے صفیں درست کی تھیں۔ مسلمان رات کو اطمینان سے سوئے تھے، صبح اٹھے تو تازہ دم تھے، بخلاف اس کے کہ کفار بے اطمینانی کی وجہ سے رات کو سو بھی نہ سکے تھے۔ تاہم یہ اسباب ہیں، ان کا اجتماع اور تہیہ یہی تائید الہی ہے۔ پھر قریش اور مسلمانوں کی فوج کا باہم مقابلہ کریں تو نظر آئے گا کہ عام فوجی نظر کیا مسلمانوں کی فتح کی مقتضی تھی۔
مقتضا تھی۔ قریش کی فوج میں بڑے بڑے دولت مند تھے جو تنہا تمام فوج کی رسد کا سامان کرتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ قریش کی تعداد 1000 تھی، مسلمان صرف 313 تھے۔ قریش میں 100 سوار تھے، مسلمانوں کی فوج میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں پہ بہت کم سپاہی تمام ہتھیاروں سے پورے تھے، اور ادھر قریش کا ہر سپاہی لوہے میں غرق تھا۔ بائیں ہمہ تن جنگ پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شہادت پائی ہے، جن میں سے 6 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ لیکن دوسری طرف قریش کی اصلی طاقت ٹوٹ گئی، اور رؤسائے قریش جو شجاعت میں نامور اور قریش کے سپہ سالار تھے، ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ان میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمعۃ بن الاسود، عاص بن ہشام، امیہ بن حلف، منبع بن الحجاج قریش کے سرتاج تھے۔ قریباً 70 آدمی قتل اور تقریباً 70 ہی گرفتار ہوئے۔ اسیران جنگ میں سے عقبہ اور نضر بن حارث قتل کر دیے گئے تھے، باقی گرفتار ہو کر مدینہ میں آئے۔ ان میں حضرت عباس عقیل جو کہ حضرت علی کے بھائی، حضرت ابو العاص آپ علیہ السلام کے داماد بھی تھے۔ لڑائیوں میں آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ جہاں کوئی لاش نظر آتی تھی، آپ علیہ السلام اس کو زمین میں دفن کروا دیتے تھے۔ لیکن اس موقع پر کشتوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ایک ایک کا الگ الگ دفن کرانا مشکل تھا۔ ایک وسیع کنواں تھا، بہت کشادہ کنواں تھا، تمام لاشیں آپ علیہ السلام نے اس میں ڈلوا دی، لیکن امیہ کی لاش پھول کر اس قابل نہیں رہی تھی کہ اس جگہ سے ہٹائی جائے، اس لیے وہیں خاک میں دبا دی گئی۔